اس مقابلے کے اگلے شریک ہیں 10ویں جماعت کے طالب علم محمد محسن، جن کا موضوع ہے تحریک آزادی میں علماء دیوبند کا کردار۔ الحمدللہ جل وعلا والصلاة والسلام علی نبی الہدا۔ جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ مملکت خداداد کی آزاد فضاؤں میں سانس لینے والے اے خوش نصیبو، ہمارے لیے یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ اسلامی معاشرے کے مختلف طبقات کی درجہ بندی کی جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس معاشرے کا سرکردہ اور لیڈر طبقہ علماء کا ہی ہے۔ جب تک یہ طبقہ کسی نظریے کی حمایت نہ کر دے تب تک وہ نظریہ اسلامی معاشرے میں پنپ نہیں سکتا، اور اگر اس نظریے کی حمایت کر دے تو اس کے نفاذ اور اس کی عملی تشکیل میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سالہ سال سے محنت کرنے والی مسلم لیگ مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت تب قرار پائی جب اسے مجدد وقت، شیخ المشائخ، حکیم الامت، سراج الحکمت، فقیہ دوران، بدیع الزمان حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی حمایت و سرپرستی ملی۔ مادر وطن کے عظیم سپوتوں، عموماً یہ تأثر پیش کیا جاتا ہے کہ وطن عزیز کے بنانے اور اسے وجود بخشنے میں علماء کا کوئی کردار نہیں، یہ صرف دیگر مسلم لیگی قائدین کی کاوشیں ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر پاکستان کی آزادی 1947 تک، تصور پاکستان سے لے کر وطن عزیز کی پہلی پرچم کشائی تک، اور قرارداد مقاصد سے لے کر 1973 کے اسلامی آئین تک، مملکت خداداد کے ہر اہم مرحلے پر علماء کرام کی خدمات و نوازشات کا سلسلہ جاری و ساری رہا ہے۔ سامعین معظم، یہ تو ہمارے اکابرین کی خدمات کا اجمالی تذکرہ تھا، لیکن اگر تاریخ کے اوراق کھنگالے جائیں تو تحریک آزادی پاکستان کے اس کارزار میں ہمیں علامہ ظفر احمد عثمانی بھی نظر آئیں گے، یہاں مفتی محمد حسن عمر تسری بھی نظر آئیں گے، یہاں مولانا ادریس کاندلوی بھی نظر آئیں گے، یہاں مولانا خیر محمد جلندری بھی نظر آئیں گے، اور مجاہد ملت مولانا احمد لاہوری بھی نظر آئیں گے۔ برادران ملت، ان علماء کرام کی کاوشوں کی بدولت ہی یہ مبارک خطہ آزاد ہوا ہے۔ آزادی ملنے کے بعد حضرات علماء اعظام کی ان خدمات کو سراہتے ہوئے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان مرحوم نے قرارداد مقاصد کی تیاری کا فریضہ علامہ شبیر احمد عثمانی، ڈاکٹر حمید اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ علیہم کو سونپا۔ ان علماء کرام کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے قائد مسلم لیگ قائد اعظم محمد علی جناح نے وطن عزیز کی پہلی پرچم کشائی کا اعزاز مغربی پاکستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی کو بخشا، اور مشرقی پاکستان کا یہ اعزاز علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے حصے میں آیا۔ مگر یاران محفل اب بھی ان خدمات کے اعتراف سے انکاری ہیں، تو میں شاعر کی زبان میں ان سے یہی کہوں گا کہ گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ گرامی قدر سامعین، یہ تاریخی حقائق پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اکابر علماء کی ان مخلصانہ کاوشوں سے نہ صرف خود واقف ہوں بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی ان سے آگاہ کریں، تاکہ ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے علماء کے وارثین کے زیر قیادت مملکت خداداد پاکستان کی تعمیر و ترقی کا سفر علماء کے وارثین کی زیر قیادت جاری رکھیں، اور وطن عزیز کے حصول کے مقصد اصلی یعنی نفاذ اسلام میں ان کے دست و بازو بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔